نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ٹیچر چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ترجمہ قرآن کورس اس کا ایک لیول ہم نے مکمل کر لیا تھا، اب دوسرا لیول اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے لیول میں ہم نے چند چیزیں پڑھی تھیں جن کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے ضمیریں پڑھی تھیں، ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ پھر ضمائر متصلہ اور منفصلہ کے ساتھ بہت سارے الفاظ ملا کر ان سے مشق کی، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے چند حروف بھی پڑھے جس میں حروف مشبہ بالفعل اور حروف جارہ شامل ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے افعال شروع کیے۔ افعال میں ثلاثی کے افعال تھے، یعنی 3 حرفی افعال۔ 3 حرفی افعال میں ماضی، مضارع اور نفی تاکید بلند، نفی جہد بلم، اور امر نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، ان کو ہم نے سمجھا اور ان کو ہم نے مکمل کیا۔ اور اس کے بعد پھر چند اسماء ہم نے پڑھے، جن میں اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، اور پھر اس کے ساتھ 2 خاص الفاظ پڑھے، حل اور نعم۔ حل سوال کے لیے آتا ہے اور نعم جو ہے جواب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیول 1 کا اجمالی خاکہ جو ہم نے پڑھا اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ آج سے ہم لیول نمبر 2 شروع کریں گے، اور اس لیول کا بھی اجمالی خاکہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آج کا سبق بھی پیش کروں گا۔ اس لیول میں ہم 4 خاص افعال پڑھیں گے۔ سب سے پہلا فعل ہے مضاعف۔ مضاعف کہتے ہیں دگنے حروف والا فعل، یعنی ایسا فعل جس میں کوئی حرف 2 مرتبہ آئے۔ مضاعف کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل اور ان کی تعریفات اور مثالیں وہ بعد میں پیش کی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس لیول میں پڑھیں گے مہموز۔ مہموز کہتے ہیں وہ فعل جس میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ حمزہ 3 مقام پر آئے گا، یا تو حمزہ شروع میں آئے گا، یا حمزہ فعل کے درمیان میں ہوگا، یا حمزہ جو ہے آخر میں آئے گا۔ شروع میں آئے گا یعنی فا کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو اسے مہموز فا کہیں گے۔ اگر حمزہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوگا یعنی درمیان میں ہوگا تو اسے مہموز عین کہیں گے، اور حمزہ اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا یعنی آخر میں ہوگا تو اسے مہموز لام کہیں گے۔ اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ آگے جب ہم مہموز شروع کریں گے اس میں آپ کو بتلا دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے معتل۔ معتل کہتے ہیں وہ فعل جس میں کوئی کمزور حرف ہو، اور کمزور حروف 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ آگے اس کی بھی چند اقسام ہیں، اور یہ بھی جب ہم معتل کی فصل میں ہم آئیں گے، معتل شروع کریں گے اور تفصیلاً جب ہم آپ کو بتائیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کی قسمیں کیا ہیں اور معتل کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ صرف ابھی اتنی حد تک آپ اس کی تعریف یاد کر لیں کہ کمزور حروف والا فعل جس میں کوئی حرف کمزور ہو، اور کمزور حروف 3 ہیں، واو، الف، یا۔ چوتھے نمبر پہ ہم جو اس لیول میں پڑھیں گے وہ ہے ثلاثی مزید۔ ایسا فعل جس میں اصلی حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف ہو۔ ایسا فعل جس میں اصلی حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف ہو اسے ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا، ابھی صرف اس کی
تعریف پر اکتفا کیجیے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق پر۔ آج کا سبق ہمارا ہے مضاعف۔ مضاعف وہ فعل جس میں کوئی حرف 2 مرتبہ آئے، یعنی دگنے حروف والا فعل۔ جب کوئی حرف 2 مرتبہ آتا ہے تو فعل کے اندر کچھ معمولی سی تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ وہ تبدیلی شرط کی صورت اختیار کر دیتی ہے، جیسے کہ مثال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، عزہ لفظ ہے، عزہ، یہ اصل میں عزازہ تھا۔ اصل میں لفظ کیا تھا؟ عزازہ، 2 زا تھے۔ اب 2 زا جب اکٹھے ہو گئے تو ہم نے دونوں کو ایک کر دیا اور اوپر تشدید لے آئے، یہ ہے اس کی تبدیلی۔ تو گردان میں بعض الفاظ پر تشدید آئے گی، بعض پر نہیں آئے گی، لیکن جو بنیادی لفظ ہے یعنی عزہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اسی صیغے سے باقی تمام صیغے بنتے ہیں، اور مضارع بھی اسی سے بنتا ہے، اور پھر آگے امر نہیں، یعنی جتنے بھی افعال ہیں یہ پہلے لفظ سے ہی بنتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے کی مثال میں نے آپ کو دی، عزہ اصل میں عزازہ تھا، اور دونوں زاؤں کو ہم نے ایک کیا اور اوپر تشدید لے آئے۔ تو مضاعف کی گردان سب سے پہلے میں چند الفاظ سے کروں گا، دگنے حروف والا فعل، اور اس کے بعد پھر چند الفاظ جو آپ کو ہوم ورک کے طور پر دیے جائیں گے، ان الفاظ سے آپ گردانی کریں، اپنے طور پر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے مضاعف سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور یاد بھی ہو جائے گا۔ تو مضاعف میں سب سے پہلے آج ہم فعل ماضی معروف اور مجہول دونوں کی گردانی کریں گے چند الفاظ سے، اور باقی بہت سارے الفاظ جو ہے وہ آپ کو میں بتلا دوں گا، اس سے آپ نے خود سے کرنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے عزہ، اس سے ہم فعل ماضی کی گردان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، عزہ کا مطلب عزت کرنا، عزہ یعزو عزت کرنا۔ تو فعل ماضی اس سے ہے عزہ، عزا، عزو، عززتا، عززتما، عززتم، عززتو، عززنا۔ اب دیکھیے اس میں چند الفاظ میں تشدید کے ساتھ آ رہا ہے، چند میں جو ہے بغیر تشدید کے آ رہا ہے۔ جہاں پر بغیر تشدید کے پڑھنا مشکل تھا وہاں پہ تشدید لے آئے، اور جہاں پر پڑھنا آسان ہے وہاں تشدید کی ضرورت نہیں رہی، جیسے عزہ، عزا، عزو، یہاں پر آسانی کے لیے تشدید لے آئے، اور عززتا یہاں پر ضرورت نہیں تھی، یہاں پر تشدید نہیں لے کے آئے، عززتا، عززتما، عززتم، عززتو، عززنا۔ عزت کی اس ایک مرد نے، عزت کی ان 2 مردوں نے، عزت کی ان سب مردوں نے، عزت کی آپ ایک مرد نے، عزت کی آپ 2 مردوں نے، عزت کی آپ سب مردوں نے، عزت کی میں نے، عزت کی ہم نے۔ اور مؤنث عزت، عزتا، عززنا، عززتی، عززتما، عززتن، عززتو، عززنا۔ عزت کی اس ایک عورت نے، عزت کی ان 2 عورتوں نے، عزت کی ان سب عورتوں نے، عزت کی آپ ایک عورت نے، عزت کی آپ 2 عورتوں نے، عزت کی آپ سب عورتوں نے، عزت کی میں نے، عزت کی ہم نے۔ اس سے مجہول بنے گا عزا، عزا، عزو، عززتا، عززتما، عززتم، عززتو، عززنا۔ عزت، عزتا، عززنا، عززتی، عززتما، عززتن، عززتو، عززنا۔ عزت دی گئی اس ایک مرد کو، عزت دی گئی ان 2 مردوں کو، عزت دی گئی ان سب مردوں کو، عزت دی گئی آپ ایک مرد کو، عزت دی گئی آپ 2 مردوں کو، عزت دی گئی آپ سب مردوں کو، عزت دی گئی مجھے، عزت دی گئی ہمیں۔ اور مؤنث میں ترجمہ، عزت دی گئی اس ایک عورت کو، عزت دی ان 2 عورتوں کو، عزت دی گئی ان سب عورتوں کو، عزت دی گئی آپ ایک عورت کو، عزت دی گئی آپ 2 عورتوں کو، عزت دی گئی آپ سب عورتوں کو، عزت دی گئی مجھے، عزت دی گئی ہمیں۔ اسی طرح 2 الفاظ اور ہیں جن سے میں گردان کرتا ہوں اور ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے مرہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، ترجمہ آپ پوری گردان کا آپ نے خود سے کرنا ہے، میں صرف گردان آپ کو بتلاؤں گا کیونکہ ترجمے پر آپ قادر ہو چکے ہیں۔ مرہ، مرہ، مرو، مررتا، مررتما، مررتم، مررتو، مررنا۔
مرت مرتا مررنا مررتی مررتما مررتن مررتو مررنا. اور مجہول بنے گا مرہ مرا مرو مررتا مررتما مررتم مررتو مررنا. مرت مرتا مررنا مررتی مررتما مررتن مررتو مررنا. اسی طرح لفظ ہے ذلہ یذل. ذل اس کا مطلب ہوتا ہے ذلت دینا. ذلہ ذلہ ذلو ذللتا ذللتما ذللتم ذللتو ذللنا. ذلت ذلتا ذللنا ذللتی ذللتما ذللتن ذللتو ذللنا. اور مجہول ذلہ 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 ذلو ذللتا ذللتما ذللتم ذللتو ذللنا. ذلت ذلتا ذللنا ذللتی ذللتما ذللتن ذللتو ذللنا. ذلت دی اس ایک مرد نے اور ذلت دی اس ایک عورت نے. مکمل ترجمہ آپ خود سے کر لیجئے گا. اب چند الفاظ ایسے ہیں جو مضاعف ہیں، وہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو وہ بتلا دیتا ہوں. وہ ہیں نمبر 1 بثہ. بثہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اس سے بھی آپ گردان کیجئے. اسی طرح خرہ اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا. اسی طرح لفظ ہے منہ. منہ کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. اسی طرح لفظ ہے قصہ. قصہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. اسی طرح ایک لفظ ہے تبہ. تبہ کا مطلب ہوتا ہے برباد ہونا. اسی طرح لفظ ہے ظن گمان کرنا. مدہ کھینچنا. اور عدہ گننا. مسہ چھونا. اور عضہ نیچے رکھنا، ضاد کے ساتھ عضہ نیچے رکھنا. لفظ ہے اسی طرح حقہ ثابت ہونا. اور صدہ روکنا. اور اسی طرح غرہ دھوکہ دینا اس کا لفظ. دلہ رہنمائی کرنا. اور شدہ مضبوط کرنا. تو میں نے بتلانے کے لیے 2-3 الفاظ سے آپ کے سامنے گردان کر دی فعل ماضی معروف اور مجہول کی. اب چند الفاظ جو میں نے دیے ہیں ان سے آپ خود سے گردان کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. اور آخر میں گزارش ہے، اگر آپ حضرات سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری کلاسز موجود ہیں، اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جس کا آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہمارے لیے اس علم کو آسان فرمائے اور قرآن مجید سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور عمل کرنا بھی آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.